معاشی میدان سے بھی پاکستان کے لیے اچھی خبر۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام پر اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ پاکستان کی معیشت کی بحالی درست سمت میں جاری ہے، مہنگائی قابو میں ہے، مارکیٹ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا تھا کہ IMF کے ساتھ تعمیری مذاکرات جاری ہیں، پاکستان کو $1.2 ارب کی اگلی قسط ملے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پہلا گرین پینڈا بانڈ رواں سال کے اختتام سے قبل جاری کرے گا۔ قومی ایئر لائن اور 3 بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی فروخت پر پیش رفت ہوئی ہے۔ یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی سے قومی ایئر لائن سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ہے۔ 5 گروپس نے قومی ایئر لائن کی نجکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو اس سال 3.6% رہنے کا امکان ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار 2.7% تھی۔ پاکستان میں رواں مالی سال بے روزگاری کم ہو کر 7.5% پر آنے کا تخمینہ۔ پاکستان میں اس سال مہنگائی 6% تک بڑھنے کا امکان۔ گزشتہ مالی سال ملک میں مہنگائی کی شرح 4.5% تھی۔ IMF کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 4% رہنے کا تخمینہ ہے۔ کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ افغان طالبان کی کئی پوسٹیں اور ٹینک پوزیشنز تباہ کر دیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان نے اپنی ایک پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ ترکمان زئی ٹاپ پر 6 ٹینک عملے سمیت تباہ۔ خوست میں نارکسر پوسٹ پر ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ شمشاد پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ پولیسین پوسٹ کے مد مقابل خارجی ملک نعیم کا ٹریننگ کیمپ تباہ کر دیا۔ فتنہ الخوارج اور طالبان کے کارندے گھبراہٹ میں پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاع۔ چین اور روس کا پاک افغان حالیہ جھڑپوں پر تشویش کا اظہار، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی پر چین گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور افغانستان پڑوسی ممالک ہیں، اچھے ہمسایہ تعلقات اور دوستانہ روابط فروغ ضروری ہے۔ پاکستان افغانستان بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کے خدشات دور کریں، کشیدگی سے گریز کریں، مسائل کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی تقریب آج شام 4 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ گورنر ہاؤس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو آگاہ کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لینے کے لیے سندھ کا دورہ مختصر کر کے رات پشاور پہنچ گئے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو آج شام 4 بجے تک حلف لینے کا حکم دیا تھا، ساتھ ہی کہا تھا اگر گورنر دستیاب نہیں تو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر حلف لیں۔ اسپیکر کے پی نے گورنر کو مراسلہ بھیج دیا، کہا عدالت کا حکم ہے گورنر بلا تاخیر حلف لیں۔ گورنر نے حلف نہ لیا تو بطور اسپیکر ان کے پاس حلف لینے کا اختیار ہوگا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کراچی میں بلاول بھٹو کے ساتھ تھے۔ بلاول نے گورنر کو پشاور جانے اور عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پیر کے روز منتخب نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل پر اپوزیشن نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو سہیل آفریدی کا انتخاب کیسے ہو گیا؟ یہی موقف گورنر نے بھی اپنایا تھا۔ تحریک انصاف بھی عدالت پہنچی تھی کہ علی امین کے اسمبلی فلور پر استعفیٰ دے چکے ہیں، پھر بھی گورنر نئے وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لے رہے۔ عدالت حلف کے لیے کسی کو نامزد کر دے۔ تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے کو تحریک انصاف کی فتح قرار دے دیا۔ پارٹی کی صوبائی صدر جنید اکبر نے کہا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسد قیصر نے کہا 26ویں ترمیم کے بعد ایسا فیصلہ جرأت مندانہ فیصلہ ہے، خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا ہے اور رہے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے عدالتی فیصلے کی روشنی میں گورنر فیصل کریم کنڈی کو مراسلہ بھیج دیا۔
مراسلے کی کاپی رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کو بھی ارسال. کہا عدالت کا حکم ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ سے بلا تاخیر حلف لینے کے پابند ہیں. 15 اکتوبر شام 4 بجے تک حلف نہ لیا تو بطور اسپیکر ان کے پاس منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا اختیار ہوگا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. دونوں ممالک پاکستان اور امریکہ کے درمیان مائننگ تعاون پر رابطے میں ہیں. پاکستان نے یقین دلایا ہے کہ اس کے امریکہ سے تعلقات چین کے مفادات یا باہمی تعاون کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. پاکستانی قیادت نے امریکی رہنماؤں کو جو نمونے دکھائے وہ مقامی طور پر خریدے گئے قیمتی پتھروں کے تھے. اس سے متعلق خبریں غلط معلومات پر مبنی ہیں یا من گھڑت ہیں. یہ خبریں چین اور پاکستان کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش ہیں. چین کے حالیہ ریئر ارتھ ایکسپورٹ کنٹرول اقدامات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. مولانا فضل الرحمان کی پاک افغان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی پیشکش. کنونشن سینٹر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا افغان قیادت سے رابطے ہوئے ہیں, معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتے ہیں. پاک افغان جنگ بندی تو ہو گئی, اب زباں بندی بھی ہونی چاہیے. اشتعال کے بجائے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. IMF کے درمیان دوسری قسط کے اجرا کے لیے معاہدہ اسی ہفتے ہونے کا امکان. دوسری قسط میں IMF پاکستان کو $1.2 ارب جاری کرے گا. IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. پاکستان کی معاشی شرح نمو اس سال 3.6% رہنے کا امکان. گزشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار 2.7% تھی. پاکستان میں رواں مالی سال بے روزگاری کم ہو کر 7.5% پر آنے کا تخمینہ. پاکستان میں اس سال مہنگائی 6% تک بڑھنے کا امکان. گزشتہ مالی سال ملک میں مہنگائی کی شرح 4.5% تھی. IMF کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 0.4% رہنے کا تخمینہ. اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت ملک بھر کے لیے بجلی 8 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. صارفین پر GST سمیت 1.27 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا. اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں جاری پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ سنسنی خیز مرحلے میں داخل. کھیل کے چوتھے دن آج جیت کے لیے پاکستان کو 8 وکٹیں جبکہ جنوبی افریقہ کو 226 رنز درکار. تیسرے روز کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے 2 وکٹ پر 51 رنز بنائے. پاکستان ٹیم دوسری اننگز میں 167 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. پہلی اننگز کی 109 رنز کی برتری کی وجہ سے پاکستان نے مہمان ٹیم کو 277 رنز کا ہدف دیا.